آخرت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ تو ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ ہمیں میسج دے رہا ہے، اور اس میسج کو ہم نے سمجھنا، اور میری کوشش زیادہ تر یہی ہوگی کہ اس میسج کو ہم لوگ سمجھیں کہ اللہ پاک اس آیت میں ہم سے کیا فرمانا چاہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو پورا کرو اپنے عہدوں کو۔ عقود مطلب عہد، وعدے، معاہدے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، عہد کو پورا کرنے سے مراد اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، جو اللہ کے فرائض ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کی زندگی گزارنا، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ دوسری بات، مومنین اور مشرکین کے درمیان جو عہد اور معاہدے ہوئے تھے، اللہ پاک ان کے بارے میں بھی فرما رہا ہے کہ اس عہد اور معاہدے کو بھی پورا کرو۔ اب پریزنٹ کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ اللہ پاک اس آیت سے ہمیں کیا میسج دینا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں، عقود، عہد مطلب جو معاہدے ہیں، ان سے مراد جیسے شادی ہو جاتی ہے نا، تو وہ بھی ایک عہد ہی ہے، ایک معاہدے کے بیچ میں آپ آ گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو مین عہد ہے ہمارا، وہ عالم ارواح میں سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ پاک نے کیا تھا۔ کیا تم مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد ہے جو سب سے پہلا عہد جو میرے نظر میں ہے، وہ عالم ارواح میں جو ہوا تھا۔ دوسرا عہد جب ہم مسلمان ہوئے تھے، دیکھیں جب ہم بائی برتھ تو مسلمان نہیں تھے، اس کے بعد ہم نے آگے کلمہ پڑھا۔ بے شک ہم مسلم گھرانے میں پیش آئے، تو ہم نے تو کلمہ تو پڑھا، ہم نے اس چیز کا اقرار تو کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بھی ایک عہد ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم ایک عہد میں آ گئے، ایک معاہدے کے بیچ میں آ گئے۔ اب وہ عہد اور معاہدہ کیا ہے؟ ہم نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مطلب اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب چیزیں اللہ کی ہے۔ ہم نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ یہ پوری کائنات جو بنی ہوئی ہمارے نظروں سے آتی ہے، وہ سب کچھ بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب بنانے والی ذات اللہ کی ہے تو اس کا مالک کون ہوگا؟ وہ بھی اللہ کا ہی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل یہ جسم ہے ہمارا، ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جسم بنانے والی ذات اللہ ہے، تو یہ جسم کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا۔ تو اس کے اوپر مرضی کس کی چلنی چاہیے؟ اللہ کی ہی چلنی چاہیے۔ اگر ہم اس کے جسم کے اوپر اپنی مرضی چلائیں گے تو محض ہم لوگ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جسم دیا ہوا اللہ کا ہے، تو ہم نے اس کو چلانا بھی اللہ کے احکامات کے مطابق ہے۔ ایسے اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے جسم کو چلائیں گے تو ہمیں اس چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اب ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ کلیئر کر دوں، عہد کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے تو آپ نے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا وعدہ ہو، بڑے سے بڑا وعدہ ہو، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک آپ کو حکم دے رہے ہیں اس چیز کا کہ تم نے اگر کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا تو تم نے اس کو توڑنا نہیں ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ آ گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد اور معاہدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دی گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے مویشی۔ اب بہیمۃ کا مطلب ہے چوپائے۔ چوپائے سے مراد یہ ہے کہ جن کی 4 ٹانگیں ہیں وہ چوپائے ہیں۔ چوپائے مطلب 4 ٹانگوں والے جانور۔ اب اس کے بیچ میں شیر بھی ہو سکتا ہے، چیتا بھی ہو سکتا ہے، اونٹ بھی ہو سکتی ہے، بکری بھی ہو سکتی ہے، گائے بھی ہو سکتی ہے۔ جن کی 4 ٹانگیں ہیں وہ چوپائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے چوپائے۔ اب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شیر تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، لیکن پھر اللہ آگے پاک فرما دیتے ہیں مویشی جانور۔ اب مویشی جانور کی بھی تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ سمجھ لیں۔ مویشی جانور وہ ہوتے ہیں جو سبزی کھانے والے جانور ہوتے ہیں۔ پہلی، سبزی کھانے والے جانور ہوتے ہیں۔ دوسری ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دانت چوپٹے ہوتے ہیں، مطلب فلیٹ ہوتے ہیں۔ جو گوشت کھانے والے جانور ہوتے ہیں نا، ان کے دانت یوں نکیلے ہوتے ہیں۔ دیکھیں 3 قسم کے جانور ہیں نا، 3 کیٹیگریز ہیں، ہاربی وارس، کارنی وارس اور اومنی وارس۔ ہاربی وارس وہ جانور ہوتے ہیں جو مویشی جانور ہوتے ہیں، جو سبزی کھانے والے جانور ہوتے ہیں، جیسے بکری ہوگی، اونٹ ہو گئے، بیل ہو گئے، جن کی ہم قربانی کرتے ہیں، وہ جانور جو ہے نا مویشی جانور، سبزی کھانے والے جانور ہوتے ہیں۔ دوسرا کارنیورس۔ کارنیورس وہ جانور ہوتے ہیں جو گوشت خور ہوتے ہیں، جیسے شیر ہے وہ گوشت خور ہے، چیتا ہے وہ گوشت خور ہے، تو ان کے دانت بھی نکیلے ہوتے ہیں۔ ان کے دانت نہ یوں کر کے نکیلے ہوتے ہیں، جبکہ ہاربی وارس کے دانت یوں کر کے فلیٹ ہوتے ہیں، سبزی کھانے والے جانور ہوتے ہیں۔ اب تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے اومنی وارس۔ اومنی وارس جو ہے نا،
یہ سبزی بھی کھاتے ہیں، سبزی خور بھی ہوتے ہیں اور گوشت خور بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے یہ سور ہے، یہ جو ہے نا سبزی بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے کون سے جانور حلال کر دیے ہمارے لیے؟ انعام، مویشی جانور ہمارے لیے حلال کر دیے۔ اور مویشی جانور کی آپ کو میں ڈیفینیشن دے چکا ہوں کہ جو سبزی کھانے والے جانور ہیں، پہلی نشانی یہ ہے سبزی کھانے والے جانور، دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دانت یوں کر کے فلیٹ ہوں گے۔ تو اب وہ ان میں کون سے آ جاتے ہیں؟ بکری، یہ بھینس وغیرہ، بھیڑ وغیرہ، اونٹ وغیرہ، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ کے لیے کون سے جانور حلال ہیں؟ مویشی جانور حلال ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، مگر جو ہم تمہیں آگے پڑھ کر سنائیں گے۔ مطلب صورت یہ مائدہ کی نا آیت نمبر 3 میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے کون کون سی چیزیں نا حرام ہیں، وہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر وہی بتایا گیا کہ ہم آگے آپ کو اور تفصیلاً بتا دیں گے۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، اور حلال نہ سمجھو احرام کی حالت میں شکار کرنا۔ مطلب جب آپ احرام باندھ لو، دوران حج جب آپ احرام باندھ لو تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے کسی جانور کا شکار کرنا۔ اگر وہ مطلب اگر بھیڑ بکری بھی ہے نا آپ کے سامنے آگے تو آپ نے اس کا شکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں نا 4 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ پہلا کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو، دوسرا مویشی جانوروں کے بارے میں بتایا گیا، تیسرا کہ احرام کی حالت میں آپ نے شکار نہیں کرنا، چوتھا کہ اللہ جو چاہے حکم دیتا ہے۔ اس آیت کو سمجھیں ذرا، ان اللہ یحکم ما یرید۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے نا، دیکھیں ہندو بھائیوں کی طرف سے بڑا جو ہے نا یہ آتا ہے کہ یار یہ جانور بھی اصل میں جان رکھتا ہے، یار آپ ان کے ساتھ جو ہے نا ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، ان کو مارے ہو، جیسے آپ جان رکھتے ہو ویسے یہ لوگ بھی، یہ جانور بھی جان رکھتے ہیں، آپ ان کو جو ہے نا بے رحمی کے ساتھ ذبح کر دیتے ہو، کھا جاتے ہو۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہی ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہے گا آپ کو حکم دے گا، آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن اللہ ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یہ کیسا ہے، یہ کیوں ہے۔ اللہ ہر کسی کو حکم دے سکتا ہے، اللہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے، ہم نے اس چیز کو پورا کرنا پڑے گا، اس حکم کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا۔ پہلی آیت تو آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک ویڈیو میں ایک آیت کو کلیئر کیا جائے، چاہے وہ 5 منٹ کی ویڈیو بنے، چاہے وہ 1 منٹ کی ویڈیو بنے، تاکہ لوگوں کو ایزیلی سمجھ آ جائے۔ اگر وہ ڈے کے اوپر بھی آتے ہیں کہ ایک دن میں ایک آیت کم از کم، آپ لوگ جو نہیں قرآن پڑھ رہے، ایک دن میں ایک آیت سمجھ کے پڑھ لیں یار۔